اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دینے والا ہے اور وہی ہر کسی کو ہر کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو اس نے انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سب سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان سے بھی قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے، آپ کے دل کو نرم کرنے اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہوں، گناہوں سے بچیں، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن اللہ تو میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ مومن کے دل میں ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں، لیکن سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں 8، 10، 14 بلکہ 20 سال بعد اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ جو کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہے۔ کسی پر الزام نہ لگائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی ثابت کی۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، حالات کو سہنے کی عادت ڈالیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔
बदतरीन सूरत में हम क़यामत के दिन पहुंचेंगे और उस सब्र का अजर देखेंगे जो हमने बर्दाश्त किया था। तो फैसला करें कि आप किस तरफ होना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, या उनमें जो सब्र करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहते हैं। अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए। कुरान की कई आयात में अल्लाह अपने मौजज़ात दिखाता है, जैसे कि ग़ज़वा बदर के वक्त अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब तुम कम तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजे, लेकिन अगर तुम सब्र और तकवा अख्तियार करोगे तो मैं 2000 मज़ीद फरिश्ते भेजूंगा, जिससे वो 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सब्र और तकवा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अपने खालिक को पहचानना चाहिए। एक अच्छा इंसान बने, दूसरों के साथ मेहरबानी करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। आज यहाँ बैठे हुए सब लोग अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हैं। आपके करीब बैठे लोग आपके लिए इत्तफाकिया हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी भी इत्तफाक नहीं होता। ये पहले से तय था। ये सब एक आजमाइश है कि आप क्या करेंगे। क्या आप सलाम करेंगे या नहीं, कि आप अच्छा बर्ताव करेंगे या नहीं। ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। फिर अल्लाह हमें बताता है कि सब्र और तकवा के बाद हम इंसान हैं, हम गलतियां भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं। अगर हम कभी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो जैसे ही हमें याद आए फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बेहयाई के काम किए और फिर अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और आइंदा ना करने का अहद किया, तो ऐसे लोगों को हम माफ़ कर देते हैं और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत किसके लिए है? हम में से कोई भी मुकम्मल तौर पर बेखता नहीं है। हर किसी ने कोई ना कोई खता की हुई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा? नहीं, हकीकत ये है कि जन्नत आप और मेरे लिए ही बनाई गई है। हम गुनहगार हैं, लेकिन हम तौबा करने वाले हैं, और यही फ़र्क है। हम तौबा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान खताकार हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो हैं जो मुसलसल तौबा करते हैं, ना कि सिर्फ एक बार तौबा करने वाले, बल्कि बार बार तौबा करने वाले। मैं अपनी बात को ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह के घर में जो सुकून हम पाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेमिसाल सुकून अल्लाह की जन्नत में होगा, और हम इसे हासिल करेंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं है। कोशिश करें, मेहनत करें। जब भी हम खता करें, वापस आ जाएं, तौबा करें। शैतान नहीं चाहता कि आप वापस आएं, लेकिन आप वापस आएं, तौबा करें और अल्लाह की बख्शिश हासिल करें। जन्नत इन गुनाहगारों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह से तौबा करते हैं। लिहाजा अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना छोड़ें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।